السلام علیکم۔ ٹینسز پارٹ 4 ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان دنوں میں ٹینسز کے بارے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ اگر آپ نے میری پریویس ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو وہ ضرور دیکھیے۔ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس پلے لسٹ کا لنک رکھ دوں گا جو کہ ٹینسز کے حوالے سے میں نے بنائی ہے۔ اس پلے لسٹ میں میری جتنی بھی پریویس ویڈیوز ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر آپ ٹینسز سیکھنا چاہتے ہیں آسان انداز میں تو آپ وہ ویڈیوز دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں مزید ورب کے بارے میں مزید کچھ آپ کو معلومات دوں گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے ورب کے بارے میں بنائی تھی، تو آج کی ویڈیو بھی ورب کے بارے میں ہے، لیکن مزید ضروری معلومات، مزید ضروری تفصیلات میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو فراہم کروں گا۔ تو ورب کیا ہوتا ہے یہ اگرچہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی آپ سمجھ جائیں کہ ورب وہ لفظ ہے جو کسی کام یا حالت کو ظاہر کرے، اس کو فعل بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ سابقہ ویڈیو میں موجود ہیں، آپ وہ ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ آج کی ویڈیو میں ورب کے بارے میں کچھ باتوں کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورب کے بارے میں کون سی باتیں ایسی ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو وہ کون سی باتیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ورب کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ ورب ہوگا تو جملہ مکمل ہوگا، ورب نہیں ہوگا تو جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ جملے کے لیے ورب کا ہونا لازم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ورب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، فارمز ہوتی ہیں۔ ٹینسز میں کبھی ورب کی پہلی فارم آ جاتی ہے، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی اور کبھی پانچویں فارم۔ ٹھیک ہے، تو ایک ٹینسز کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کو اچھے خاصے وربز کی فارمز آنی چاہیے۔ صرف فرسٹ فارم سے کام نہیں بنے گا، آپ کو سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ فارم آپ کو آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور بہت سارے فارمز، کم سے کم یوں سمجھ لیں کہ 50، 60 یا 100 وربز ایسے ہوں جو عام ہماری روٹین میں استعمال ہوتے ہیں، تو آپ کو ان کی فارمز آنی چاہیے۔ اچھا، یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے جو کہ امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار وربز کے ساتھ مختلف قسم کے پریپوزیشنز آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پریپوزیشن کیا ہے؟ پریپوزیشن جو ہے وہ پریپوزیشن جو ہے حروف جار کو کہتے ہیں۔ جیسے تک، کو، اردو میں اگر میں بات کروں نے ہو گئے، پر، میں، اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے ورڈز ہوتے ہیں ان کو ہم حروف جار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انگلش میں اگر ہم بات کریں تو بائی ہو گیا، ایٹ ہو گیا، ان ہو گیا، اون وغیرہ، ان کو ہم حروف جار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پریپوزیشن کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک دیکھیے، میں جملہ بنا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں لکھا ہوا ہے ہی واز ویٹنگ فار می، وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویٹ کے ساتھ فور آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ڈونٹ لاف ایٹ می، لاف کے ساتھ ایٹ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈونٹ لاف ایٹ می کا مطلب مجھ پر مت ہنسو۔ اور آگے اگر آپ جائیں تو ہی ہیز گون ٹو لاہور، گون کے ساتھ ٹو آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے ورب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ پریپوزیشن بھی لگتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھار، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، کبھی کبھار وربز کے ساتھ پریپوزیشنز نہیں آتے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ورب کے ساتھ پریپوزیشن آئے، کبھی کبھار نہیں بھی آتے۔ مثال کے طور پر یہاں جملے ہیں کچھ، اگر آپ ان جملوں کو دیکھ لیں تو جیسے شی از ڈرنکنگ واٹر، اب یہ ڈرنک جو ہے وہ ورب ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی پریپوزیشن آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، وہ پانی پی رہی ہے۔ ہی پلیز کرکٹ، اس کے ساتھ بھی آپ کو کوئی پریپوزیشن نظر نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے آئی ہیو ایٹن اے برگر، اس کے ساتھ بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی پریپوزیشن نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو میں یہی بتانی تھی اہم باتیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید آپ کو ٹینسز کے حوالے سے ویڈیو بنائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔